بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات تمام معزز حضرات، تمام شیعہ سنی بھائیوں، آج کی مجلس آخری مجلس ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو ہم پورے 10 دن سے سنتے چلے آئے ہیں اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ جو ہم کہتے آئے ہیں کہ لوگ ہیں جو خدا نہیں ہیں مگر خدا کی طرف سے بھیجے گئے، وہ ہادی ہیں کہ جن کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے دن میں 5 مرتبہ۔ یہ بات کبھی مت سوچئے گا کہ یہ کسی مخصوص گروہ یا فرقہ یا جماعت کی طرف سے ہے۔ میں دستہ آپ حضرات ان کی خدمت میں یہ آج ایک درخواست پیش کروں گا، ایک ریکویسٹ جس کو کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا در ہی وہ در ہے کہ جو راہ نجات ہے۔ یہ بات محض چند لوگوں کی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء ما سبق کے بعد خاتم الرسل خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر بن کر آئے تھے، اسی طرح یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا گیا ہے، آپ کو نماز عطا کی گئی ہے، آپ کو روزہ و حج عطا کیا گیا ہے، آپ کو حق اور سچ کا راستہ دیا گیا ہے، آپ کو کفر سے نکال کر اسلام کی روشنی دی گئی ہے، آپ کو مسلمان ہونے کی جو اعزاز حاصل ہوا ہے اس کا ایک اجر ہے، اور وہ اجر ہے میرے اقربا سے مودت اختیار کیا ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کا حکم ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ میرے رسول کے اقربا سے محبت کرو۔ اور میں یہاں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن ہے جس دن سے نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے حجت ہے اور ہدایت ہے۔ تو جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک قرآن کے احکامات باقی رہیں گے، تب تک قرآن کی آیتیں باقی رہیں گی، اور جب تک یہ آیتیں باقی ہیں، یہ قرآن باقی ہے، اس کے احکامات باقی ہیں، اس وقت تک اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو میں آج کی مجلس میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر کی بات سوچتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ جس طرح اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ تھی کہ کوئی اجر نہیں ہے رسالت کا ماں سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے، تو آج بھی ہم سب کے لیے یہ حکم موجود ہے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ تو لہٰذا جب تک یہ آیت باقی ہے ان اقربا کا ہونا باقی ہوگا، لازم ہے، کیونکہ قرآن کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ آیت مبارکہ بے باک کہل اعلان کر رہی ہے کہ آج بھی ضرورت
محمد و آل محمد کے علاوہ کو اہل بیت میں شامل ہوتا تو اس کا آج ہونا ضروری تھا، لیکن تمام دنیا عالم اس بات سے واقف ہے کہ اگر آج بھی اس آیت کے مصداق سمجھا جائے تو دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنے آخری امام کے حوالے سے کہا جائے اور وہ امام کون سا ہے، آج دنیا محمد و آل محمد کو محض چند لوگوں کی محبت و عقیدت کا مرجع سمجھتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ان محمد و آل محمد کے صدقے میں کائنات خلق کی تھی، تمام دنیا عالم کے مسلمان آج بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جو آنے والا مہدی آئے گا عیسیٰ اس کے پیچھے ہوگا۔ یہ بتاتے خود دلیل ہے اس بات کی، حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں کے مابین یہ اختلاف تو ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، لیکن اس بات پر کسی کو کوئی شک نہیں کہ آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کی ذریت میں سے ایک امام کا ظہور ہوگا جو اب امام آخر کہلائے گا، اور حضرت عیسیٰ اس کے انتظار میں ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کی پیروی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر ان کا نانا ہو تو انبیاء پھر بھی اس کے پیچھے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد میں سے اول نہ محمد و آخر نہ محمد و اوسط نہ محمد و کل نہ محمد کی مصداق کوئی ہستی اس دنیا میں تشریف لائے گی تو پھر بھی انبیاء اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو برادران ملت، یہ قرآن کی آیت اس بات کا ثبوت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے محمد و آل محمد کا گھرانہ نہ صرف ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا گھرانہ ہے، بلکہ ان سے عقیدت و محبت مودت ان کی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے محمد و آل محمد، آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی محبت اللہ نے قرآن پر ہر مسلمان پہ واجب قرار دی۔ تو یہ جو فرمان خداوندی ہے، تو ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، آپ کی سنی ہوئی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ پڑھی جاتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، اپنی محبت میں اپنے خاندان والے ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ما ان تمسکتہم لن تضلوا من بعدی، مسلمانوں اگر ان کا دامن پکڑ لو گے، ان سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جو گمراہی سے میں نے بچائے وہی اہل اسلام ہوتا ہے، وہی حاجی اسلام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ گھرانہ محمد و آل محمد کا گھرانہ آپ کے لیے ہدایت ہے خدا کی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی دل شکنی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو اس دور کی ہے۔ آج بھی دیکھیں مسلمانوں کے مابین کتنے طریقوں سے نماز آئے، وہ نماز جو 5 مرتبہ دن میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی آج آپ کو اختلاف نظر آتا ہے نا، کہ کوئی اس طرح پڑھتا ہے، کوئی یوں پڑھتا ہے، کوئی یوں پڑھتا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ محمد و آل محمد کو، چونکہ یہ خاتم النبیین تھے، یہ خاتم المرسلین تھے، ان کو جانا تھا، تو اللہ نے نبوت کے بعد امامت کا انتظام کیا۔ اگر میرا نبی چلا جائے اور تم میں کوئی اختلاف باقی ہو تو دیکھنا انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، وہ آپ کو احکامات بتائے گی، وہ آپ کو اللہ کا حکم سنائے گی اور اہل بیت کر کے دکھائیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، یوم عاشور کی رات ہے، غم حسین کسی مخصوص فرقے کا وتیرہ نہیں۔ سنیں گے یہ غم حسین کہاں سے شروع ہوا، اور لوگ آج باتیں کرتے ہیں۔ امام احمد حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں
اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی اپنی صحیح میں یہ بات لکھی اور مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حرم میں سے ایک بی بی جناب حضرت ام سلمہ کو بلوایا اور انہیں ایک شیشی تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ میں ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو یہ کربلا کی مٹی جو شیشی میں تمہیں دے رہا ہوں اسے حفاظت سے سنبھال کے رکھو، ایک دن آئے گا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گا، اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین مارا ہے۔ بی بی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کس عالم میں کہ آپ کی زلفیں کھلی ہوئی اور خاک آلود ہیں، زلفوں میں خاک ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرمایا ام سلمہ اٹھو، جو وہ میں نے شیشی تمہیں دی تھی اسے دیکھو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور فوراً جا کے وہ شیشی کو دیکھا تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور جانتے ہیں مسلمانوں، حضرت ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت میں نے پکارا اے مسلمان عورتوں آؤ، میں ایک گھر میں درمیان میں اس شیشی کو رکھ کے بیٹھ گئی، میں نے اپنے سر کے بال کھول دیے اور پکارا کہ آؤ آج میرا حسین مارا گیا ہے، آج میرا حسین مارا گیا ہے۔ تو ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک معصوم بچی باہر آتی ہے، نانی اماں یہ کیا ہوا، کس بات کا شور و غبار ہے؟ تو کہا کہ اے میری پیاری بچی، آج تمہارے بابا مارے، آج کربلا میں جناب رسول خدا کا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام آج ہی کی رات بی بی کے خیمے میں تشریف لائے، جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھا تمام بیویاں اس خیمے میں جمع ہیں اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ نے کہا بھیا ہمیں پتہ ہے کہ کل کا دن آنے والا کیسا دن ہوگا، مجھے میرے نانا رسول اللہ نے، میری اماں نے بتایا ہے، ہم تمام بیویوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک مرتبہ نانا کا قمیص کرتا پہن کر، نانا کی دستار سر پہ اوڑھ کے اور ان کی وہ جو چھڑی ہوتی ہے وہ پکڑ کر ایک دفعہ ہمارے درمیان بیویوں کے چل کے دکھائیں تاکہ ہمارے نانا کی یاد زندہ ہو جائے۔ امام علی مقام نے ایک مرتبہ اپنے نانا کا چولا پہنا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور سر پہ دستار باندھ کے خیمے کے درمیان بیویوں کے درمیان چہل قدمی شروع کی، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر تشریف لانے لگے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسین ایک بات جو مجھے بطور نص آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ایک مرتبہ رکیے اور اپنا گریبان کھولیے، کہ مجھے میری اماں کی وصیت تھی کہ بیٹا جب حسین کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے میری طرف سے ان کا گلا چھوڑنا۔ تو میں ایک مرتبہ اماں کی وصیت پوری کر لوں۔ اسی وقت امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بہن، مجھے بھی اماں نے وصیت کی تھی، تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سامنے کر تاکہ میں بھی ان کو چوم سکوں، کیونکہ میری اماں نے کہا تھا کہ یہ شریکت الحسین تمہارے درمیان تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ تمہارے اس مشن کو منزل تک پہنچائے گی کہ جہاں جا کر اسلام کی تکمیل مکمل ہوگی۔ تو برادران اسلامی، آج امام حسین علی مقام علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنی آخری رات، آج کا دن مذاکرات کا دن تھا اور آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن حر، جیسا کہ بھائی غلام شبیر نے کہا،
امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ برادران اسلامی، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، کربلا کا لمحہ لمحہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ اور وہ ہے جو شام تک فوج اشقیاء میں یزید کی طرف تھا، لیکن دن کا نکلنا تھا، ایک رات میں نہ تو رمضان کے روزے ہی ادا کیے ہیں، نہ ہی حج بیت اللہ ادا کیا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا گھرانہ کہ ایک دن میں وہ فوج اشقیاء سے یزیدی ہو کر علیہ السلام ہو گیا۔ یہ ہے کہ جب امام کی رقابت میں آ گیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، وہ حج نہیں ادا کیا، لیکن ایک رات میں خود یزیدی سے نکل کر یزیدیت سے علیہ السلام کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو ایک دفعہ جب امام خیمے سے باہر نکلنے لگے تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، میں جلد ہی آپ سے عصائب ہمارے بھائی سید مقدوس حسین پڑھیں گے، میں صرف اپنی حاضری کے لیے ایک قرصہ دینے کے لیے پاک زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آتی ہے کہ بھیا حسین، آپ نے اپنے رفقا کو اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے؟ نافع بن حلال جو کہ امام کے خیمے کے اوپر پہرا دینے کی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند پکارتے ہیں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، آئے جاؤں دوڑو، فاطمہ کی بیٹی کو ہمارے اوپر ملال ہے، شک ہے کہ شاید ہم اپنی وفا میں سچے ہیں یا نہیں سچے۔ تو ایک مرتبہ تمام جانثاران حسین امام عالی مقام کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کے لال، اگر حکم ہو تو ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنی گردنیں اتار کر اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یہ اس وقت کی حدیث ہے، فرمایا کہ نہیں، جس طرح مولا کائنات کے لیے فرمان ہے کہ مولا کائنات کی ہستی اپنے ذات میں ایک لحاظ سے اس طرح بے مثل بے مثال ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اے علی، جیسا سسر تجھے ملا ویسا مجھے بھی نہ ملا، جیسی زوجہ تجھے ملی ویسی مجھے بھی نہ ملی، اور جو تیرے فرزند ہیں وہی تو رسول اللہ کے فرزند ہیں، یہ تجھے اتنا بڑا شرف ہے۔ تو اسی وقت امام عالی مقام نے اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے نانا ہی کی حدیث تھی کہ اے حسین، جو تیرے اصحاب ہیں ایسے اصحاب میرے محمد کو بھی نصیب۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے اصحاب کو بٹھایا اور حکم دیا حضرت عباس کو کہ عباس چراغ گل کر۔ اس لیے یہ حجت تمام کرنے کے لیے تھا کہ اگر کسی کو آج میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یوم عاشور کا دن گزرا، یوم عاشور کی رات ہے، مذاکرات ختم ہو گئے، پتہ تھا کہ اب صبح اذان فجر کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ سب میری جان چاہیے، انہیں صرف میری جان چاہیے، لہذا اگر کوئی اور اس وعدے کے ساتھ کہ جانثاران حسینی، اے صحاب حسین، مت سمجھنا کہ تم اگر یہاں سے چلے جاتے ہو تو تمہیں اس کا اجر نہیں ملے گا، میں فاطمہ کا لال تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ شہید ہونے کا مقام ہے وہ تم سب نے حاصل کیا، یہاں پہنچ گئے، میری آواز پر لبیک کہا، لیکن اگر کیونکہ یہ صرف اور صرف میری جان کے پیاسے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے تو آپ جائیں۔ اور چراغ اس لیے گل کیا تھا، یہ سن لیں کہ جو اس بات کی کو بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں، یہ چراغ گل اس لیے کیا تھا کہ اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے، یہ کریم گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ اس کو شرمندگی تک نہ ہو کہ کون اٹھ کے چلا گیا، اندھیرے کا فائدہ ہوگا۔ تو جب چراغ کچھ وقت کے بعد جلایا گیا تو دیکھا کہ سب کی تلواریں اپنی گردنوں پر، کہ مولا ہم یہاں کسی جنت کے لالچ میں، کسی اجر کے لالچ میں نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ فاطمہ کا لال کربلا میں اپنا خون بہائے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آپ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے
بطول زادے ہماری قربانی کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا